ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے شب برات۔ شب برات کے سلسلے میں ہم کچھ منفرد چیزیں لے کر کے حاضر ہیں۔ اس شب کو محترم جانتے ہوئے انسان اعمال میں بسر کرے، ادھر ادھر ٹہلنے میں رات بسر نہ کرے، نہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر انسان اعمال میں مصروف رہے گا شب میں تو بہت زیادہ فائدے میں رہے گا۔ شب برات جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے بہت ہی معنویت رکھتی ہے۔ برات یعنی نجات، یعنی دوری، کس سے؟ گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی شب ہے۔ انسان اس شب میں گناہوں سے دوری اختیار کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جو اس شب میں اعمال وارد ہوئے ہیں ان کو بجا لائے تاکہ فلاح دنیا و آخرت حاصل کر سکے۔ لہذا اس شب کی قدر جانتے ہوئے انسان کو شب ادھر ادھر ٹہلنے میں نہیں گزارنی چاہیے، اعمال میں بسر کرنی چاہیے۔ اس شب کی فضیلت خاص طور سے جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ شب ولادت ولی عصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لہٰذا اس کی ہم جتنی بھی قدر کریں اور خوشیاں منائیں، اہتمام میں مسرت کریں، جشن برپا کریں، محفل کریں، امام کا تذکرہ کریں، وہ کم ہے۔ اس شب میں کچھ مخصوص اعمال ہیں جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ استفادہ کریں گے آپ حضرات۔ شب برات بھی اس کو کہتے ہیں، جو غلط طریقے سے لوگ تلفظ کرتے ہیں۔ شب برات صحیح لفظ ہے۔ شب نیمہ شعبان بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور شب نیمہ شعبان ہو یا روز نیمہ شعبان دونوں بے حد مبارک ہیں۔ 15ویں شب جو شب برات کے نام سے موسوم و مشہور ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یقیناً اول شب سے آخر شب تک خدا کی جانب سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخشوں۔ آیا کوئی ایسا ہے کہ روزی طلب کرے اور میں اس کی روزی میں اضافہ کر دوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص چاہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی روحیں اس سے مصافحہ کریں تو وہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے، اور جو لوگ اس موقع پر امام کے روضے پر حاضری نہیں دے سکتے ہیں، مجبوری کی بنا پر وہاں نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھیں۔ اس شب کی بڑی فضیلت و عظمت یہ ہے کہ حضرت ولی عصر امام مہدی آخر الزماں صاحب الامر علیہ السلام کی ولادت بسعادت اس شب کی صبح کو آپ کی ولادت واقع ہوئی ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ اس شب میں یہ دعا پڑھی جائے کہ جو بمنزلہ حضرت کی زیارت کے ہے: اللہم بحق لیلتنا ہذہ و مولودہا و حجتکا و موعودہا۔ اس دعا کو تفصیل کے ساتھ ہم مفاتیح الجنان اور تحفۃ العوام میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، تفصیل کے پیش نظر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب مومنین مفاتیح الجنان اور تحفۃ العوام سے رجوع کریں اور اس کو مکمل طور پر دعا کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ وارد ہوا ہے کہ اس شب میں 4 رکعت نماز پڑھے 2 سلام کے ساتھ، یعنی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد انسان کو سلام پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد بحول اللہ کہہ کر کھڑا ہو جائے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ حمد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور بعد نماز یہ دعا پڑھے: اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف وبک مستجیر۔ اس دعا کو بھی تحفۃ العوام میں یا مفاتیح الجنان میں دیکھ کر کے تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس شب میں 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر
اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے گزشتہ گناہ بخش دے گا اور دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں اس کی پوری کرے گا۔ وارد ہے کہ شب نیمہ شعبان میں 10 رکعت نماز، اس نماز کے علاوہ جو 4 رکعت بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے تو 10 رکعت نماز پڑھے، کہ شب نیمہ شعبان میں 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھیں، اللہم لک سجدہ سوادی و خیالی و بیازی یا عظیم کل عظیم اغفر لی ذنب العظیم فإنہ لا یغفرہ غیرک یا عظیم۔ بہترین دعائے شب میں بلکہ ہر شب جمعہ میں دعائے کمیل ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ دعائے کمیل بھی شب نیمہ شعبان میں پڑھیں، شب برات میں، غرض کہ شب مبارکہ میں جاگنا اور تلاوت قرآن کرنا اور دعا نواز میں بسر کرنا انسان کو آتش جہنم سے بچاتا ہے، آتش جہنم سے آزادی کا سبب ہے، اور اس شب میں دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اس شب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں شب میں جاگنے کا، اعمال میں بسر کرنے کا۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔